میں یہاں دو باتیں عرض کروں، سنیں۔ جب بندہ کسی کی دعوت کرتا ہے کہ آج آپ میرے گھر کھانا کھانے آئیں، تو جب بندے کے پاس کھانا کھانے اس کا مہمان آئے، مہمان کے بارے میں میزبان کو پتہ چلے یہ روزے سے ہے، تو میزبان حیران ہو جائے گا کہ میں نے آپ کے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا، آپ روزے سے ہیں، آپ نے روزہ رکھنا تھا کسی اور دن رکھے، تو میزبان کو اس دن روزہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ جو عید کے دن ہے اس میں ہمارا میزبان اللہ ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے اس گوشت کو کھاتے ہیں، اسی لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ یاد رکھیں، پورا سال بندہ کھانا کھاتا ہے لیکن کبھی نسبت کھانے کی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، ان دنوں میں کھانے کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ہماری میزبانی کی ہے، اسی لیے اس قربانی کے گوشت کو ملکیت ہوتا، ہمارے ملک میں ہوتا، یہ چیز ہماری ہوتی تو ہم اس کو سیل کر سکتے تھے، لیکن قربانی کے گوشت کو فی سبیل اللہ دینا جائز ہے، قیمتاً دینا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے، ہم نے ذبح کیا، اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، اللہ کی ملکیت سے چل کے ہمارے تک پہنچا ہے بطور مہمان نوازی، اس لیے ہم استعمال تو کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے۔ اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کو منع فرمایا اور باقاعدہ یہ اعلان فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، یہ دن روزے کے نہیں ہیں، یہ دن کھانے پینے اور خوشی کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں کھانے کی یوں ترغیب دی ہے۔ ایک بات مزید، آج 10 ذو الحجہ ہے، ابھی نماز عید کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوگا، یہ کل اور پرسوں کی اذانیں جب چاہے بکرا ذبح کر سکتا ہے۔ رات کو ہمارے علماء نے بکرا ذبح کرنا مکروہ لکھا، اس کی وجہ عموماً رات کو پرانے زمانے میں لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، اگر آج کے دور میں لائٹنگ کا فل انتظام ہو تو رات کو قربانی بھی جائز ہے۔ اگر کسی بندے نے ابھی تک اپنا جانور نہیں لیا، وہ استطاعت رکھتا ہے، اسے جانور لینا اس پر فرض اور واجب ہے تو اسے لینا پڑے گا۔ بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا جب قربانی فرض ہو اور فرض ہونے کے بعد ہمارے پاس کیش نہ ہو تو قرض سے تو قربانی نہیں ہوتی، کسی سے پیسے مانگ کے قرضہ اور ادھار مانگ کے تو قربانی نہیں کی جا سکتی۔ میں انہیں سمجھاتا ہوں اگر فرض ہو جائے تو آپ پیسے ادھار مانگ کے بھی قربانی کریں گے، آپ کے لیے جائز ہے۔ اور جس بندے نے نہیں لیا، میں اس کے لیے دو باتیں پیش کرتا ہوں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے پورے 10 سال آخری زندگی کی قربانی کی ہے۔ کیوں آخری 10 سالوں میں قربانی فرض اور واجب ہوئی تھی، لیکن ان 10 سالوں میں ایک سال بھی رسول اقدس پر قربانی واجب نہیں رہی، حضور صاحب نصاب نہیں رہے، قربانی لازم نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں وسعت ہونے کے باوجود، جیب میں 1-1 لاکھ اور 50-50 ہزار کے موبائل ہونے کے باوجود، جی میرے اوپر تو فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے تو ویسے بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ جب وسعت ہوتی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس وسعت نہ ہو وہ کرے گا تو گناہ ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، وہ ویسے فی سبیل اللہ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے بکرے کی ذبح کی باری آتی، ایک بکرے پہ ذبح کرنے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے اللہم ھذا عنی، اللہ یہ میری طرف سے ہے، اور جب دوسرے بکرے کی باری آتی فرماتے میں سے وہ آدمی جو ذبح نہیں کر سکا اس کو اس کا ثواب عطا فرما دو۔ حضور ایک نہیں 2 بکرے ذبح کر رہے ہیں اور ہم تعویلیں ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ پوری زندگی کبھی صاحب نصاب نہیں رہے، اور حضرت علی المرتضیٰ پہ قربانی فرض واجب نہیں تھی، اس کے باوجود بھی حضرت علی المرتضیٰ نے پوری زندگی 2 بکرے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔